الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کے اندر اپنے بندوں میں سے جن کو چاہا ان کو منتخب کیا، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو بڑی دولت ہمیں ایمان کی نصیب فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت کے بغیر انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل قابل قبول ہے، اور ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ معزز کتاب ہے، قرآن اللہ کی وہ متبرک کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ قرآن کا نزول ایک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوا، لیلۃ القدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے ہم نے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک مرتبہ میں قرآن نازل ہوا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا۔ وہ 23 سال کا عرصہ تھا۔ اس 23 سال کے عرصے کے اندر سب سے پہلی آیت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، وہ غار حرا کے اندر نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ آپ بھی یہاں پر عبادت کے لیے جاتے تھے، کبھی 1 دن کے لیے، کبھی 2 دن کے لیے، کبھی دن بھر کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام عبادت کے لیے گئے۔ آپ نے یکایک وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جس نے آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں۔ روایتوں میں آتا اس فرشتے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے اس طرح بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا اور میں پسینے پسینے ہو گیا، مجھے پھر چھوڑ دیا گیا۔ پھر مجھ سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے وہی جواب دہرایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا، اسی طرح بھینچا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں گویا کہ میرے ہاتھ پیروں نے جواب دے دیا۔ پھر دوبارہ پھر کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ میں نے وہی الفاظ کہے ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں امی ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا تو اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے اور اس وحی کی ذمہ داری کی وجہ سے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہاڑی پہ سے اتر کر آ رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ کا شانہ پھڑک رہا تھا۔ آپ کی زبان اطہر کے اوپر یہ الفاظ تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور امت کی ماں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ کہنے لگیں کہ آپ تو روزانہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیفیت جو آج آپ کی ہوئی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا معاملہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ تسلی کے الفاظ کہیں
کہ ساری امت کے اندر یہ الفاظ تاریخ کے اندر صرف 2 شخصوں نے کہے. ایک ان میں سے عورتیں جنہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، دوسرے صدیق اکبر ہیں جنہیں عبداللہ بن ابی قحافہ کہا جاتا ہے. اماں صدیقہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ الفاظ یہ کہے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکلا. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی آپ پریشان نہیں ہوئیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. آپ یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا دھیان رکھتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ بتاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا کیسے کر دیں گے؟ بس یہ سب سے پہلی وحی نازل ہونی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ خوشی کے مارے اچھل کر کہنے لگے، ھذا الناموس الاکبر الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا لیتنی کنت حیا اذ اخرجک قومک، کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کی اس محنت کی وجہ سے، آپ کی قوم آپ کی اس دعوت کی وجہ سے، آپ کی قوم آپ کے اس قرآن کی وجہ سے اور اس کی تعلیم کی وجہ سے سرزمین مکہ سے آپ کو نکال دے گی. آپ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے کہا تھا کہ میری یہ قوم جس کے اندر میں نے بچپن سے لے کر 40 سال کا عرصہ گزار دیا، وہ قوم کے اندر کیا وہ وقت آئے گا یہ قوم اپنے ہاتھوں سے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے گی؟ فرمایا آپ پر ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ وقت آیا ہے. پھر قرآن کریم کے اندر وہ آیتوں کا نزول موجود ہے اور وہ آیتیں آج بھی موجود ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پلان اور مشورہ کیا گیا تھا، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا آپ کو کمرے کے اندر قید کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرزمین مکہ کے قریش آپ کے لیے پلان بناتے ہیں، آپ کو قتل کریں یا آپ کو جلا وطن کریں یا آپ کو کمرے میں قید کر دیں. قرآن موجود ہے اور قرآن میں وہ لفظ موجود ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. سرزمین مکہ سے اللہ کے نبی اس راستے پر پہنچے جہاں ایک طرف مکہ تھا، جہاں ایک طرف مدینہ تھا. آپ نے مکہ کی سرزمین کی طرف پلٹ کے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، آپ کو اپنا گھر یاد آ گیا، اپنا وطن مکہ یاد آ گیا اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ نے قرآن میں آیت کا نزول فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری رکھی ہے اور قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. آپ آج جا رہے ہیں، اللہ واپس آپ کو یہاں پر لوٹائے گا. خدا پاک کی قسم تاریخ نے وہ وقت دیکھا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام سن 8 کے اندر مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر پر یہ الفاظ موجود تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل چلا گیا اور باطل تو جانے کے لیے آپ کی زبان پر یہ الفاظ موجود تھے اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی زبان اطہر پر یہ الفاظ سرزمین مکہ کے اندر اعلان کے طور پر موجود تھے. من دخل فی دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہو گیا فہو آمن، اس کو امن ہے. ابو سفیان سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت، آپ نے فرمایا اس کو امن ہے. من اغلق الباب، جس نے دروازے کو بند کر لیا آج اس کو امن ہے. جو مسجد میں داخل ہو گیا آج اس کو امن ہے. آپ نے اس وقت اعلان کیا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے. اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے کہا تھا الیوم یوم الملاحمہ. اللہ کے نبی آج آپ کہیں تو بدلہ لے لیں. یہی سرزمین مکہ تھی، ہمیں یہاں سے بے یار و مددگار اس وطن عزیز سے نکالا گیا تھا، ہمارے مکانوں کو چھین لیا گیا تھا. آج ہم موجود ہیں، چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ اليوم تکسى الکعبہ، آج کعبے کی عزت کا دن ہے۔ اليوم یوم بر و وفاء، آج تو رحم کا اور وفا کا دن ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، جو آپ نے کہا تھا حضرت خدیجہ کے پاس مجھے چادر اڑاؤ، قرآن نے اسی لفظ سے کہا۔ قرآن کبھی نبی کو یا ایھا النبی کہتا ہے، قرآن کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے، قرآن کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی قاسم کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ کے نبی کے وہ صفاتی نام ہیں جن سے قرآن نے اللہ کے نبی کو یاد کیا۔ مورخین کو دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے 99 نام ہیں، بعض مورخین نے لکھا آپ کے 64 نام ہیں، بعض مورخین نے لکھا آپ کے 1000 نام ہیں۔ قرآن نے 4 جگہ لفظ محمد سے اللہ کے نبی کو یاد کیا، کہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہتا ہے قرآن، کہیں وما محمد الا رسول کہتا ہے، کہیں قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے محمد الرسول اللہ کہتا ہے، کہیں بما نزل علی محمد کے لفظ سے یاد کرتا ہے، کہیں احمد کے لفظ سے یاد کرتا ہے۔ یہاں قرآن نے صفاتی لفظ اللہ کے نبی کا لائے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی اپنی چادر کو اٹھائیں، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہوں اور اللہ کی بڑائی کو بیان کریں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک کے گھر پر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے دین کی دعوت میں، دین کی راہوں میں مشقتوں کو برداشت کیا، کبھی مشقت کے طور پر اور مصیبت کے طور پر اور مخالفت کے طور پر۔ کسی کا نام ابو جہل تھا، کسی کا نام عتبہ تھا، کسی کا نام امیہ تھا، کسی کو عقبہ ابن ابی معیط کہتے تھے، کسی کو شیبہ کہتے تھے، کسی کو ابو لہب کہتے تھے، کسی کو عاص بن وائل کہا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک آپ کو ستایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم یا قاسم کی جب وفات ہو گئی تو مکہ کی سرزمین والوں میں ایک شخص تھا جسے عاص بن وائل کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ کا کیا کرنا ہے، ان کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، ان کے تو بچے زندہ نہیں رہتے ہیں، ان کی تو اولاد زندہ نہیں رہتی ہے، اولاد نرینہ مذکر اولاد۔ قاسم چلا گیا، ابراہیم چلا گیا، عبداللہ چلا گیا، نعوذ باللہ نبی کے لیے کہا یہ تو ابتر ہیں، ان شانئک هو الابتر، یہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں جس کی مذکر اولاد نہیں ہو، تم بے فکر ہو جاؤ، ان کا دین نہیں پھیلے گا۔ خدا کی قسم اگر آج عاص بن وائل زندہ ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ کے ان شدائیوں کو دیکھ لیتا۔ اگر عاص بن وائل آج زندہ ہوتا، خدا کی قسم وہ قرآن کے حافظوں کو دیکھ لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد حضرت فاطمہ کے ذریعے سے آج دنیا میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد آج میں اور آپ دنیا میں موجود ہے۔ عاص بن وائل کو نہیں جانتے لوگ، محمد الرسول اللہ کو آج بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ جس طرح اللہ کا نام زندہ رہے گا محمد الرسول اللہ کا نام بھی باقی رہے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تانوں سے مت ڈریں اللہ کے نبی، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو خیر کثیر دے گا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو مکہ کی سرزمین دی، اللہ وہ ذات ہے جس نے مدینۃ المنورہ دیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم دیا، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو حوض کوثر دے گا، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کی امت کو سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے کر دے گا، اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو لوائے حمد دے گا، اللہ وہ ذات ہے جو مقام محمود دے گا۔ نبی جی اگر آپ جنت میں داخل نہیں ہوئے آپ سے پہلے کوئی ہو نہیں سکتا، نبی جی اگر آپ سفارش نہیں کریں گے آپ سے پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ کہنے دیں ان کو انا اعطیناک الکوثر، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔
فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھی اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، جو آپ کو یوں کہتے ہیں آپ کی نسل ختم ہو گئی، انہی کی نسل کو اللہ ختم کر دیں گے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھنے کے لیے، یہ کتاب عمل کرنے کے لیے، یہ کتاب زندگی کے اندر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ الم تری سے لے کر والناس تک ان صورتوں کا خلاصہ مفسرین نے لکھا ہے۔ الم تری میں اللہ نے بتایا مغرور کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، نبی جی اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ جب مغرور بادشاہ کو اللہ ختم کریں گے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو آپ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن غریبوں کا دھیان رکھیں۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو آپ دھکا نہیں دیں۔ جب اللہ کے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں گے یتیم کا بھی دھیان رکھیں گے، اللہ آپ کو حوض کوثر دے دیں گے۔ جب حوض کوثر مل گیا تو پھر ڈرنا کس بات کا، کھل کر کہو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اعلان کر دو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ ہاں فتح تو ہو گئی لیکن دشمن پھر بھی باقی رہیں گے، دشمن ابو لہب کی شکل میں ہوگا، اللہ ہلاک کر دیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب میں بتا دیا، فرمایا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ قل هو اللہ احد میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، کہا دشمن تو ہلاک ہو گیا لیکن بعض دشمن باقی ہوں گے جو جادو کر دیں گے، حسد کریں گے۔ کہا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کی صورتوں کا خلاصہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لے کر آئے، ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، وہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ کر ان کو مسکرائے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک دم سے آپ کی کیفیت تبدیل ہوئی، آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں، آپ دائیں طرف مڑ جاتے ہیں، عثمان بن مظعون ادھر بیٹھے ہیں، وہ کیفیت چلی گئی۔ اللہ کے نبی واپس متوجہ ہوئے، عثمان بن مظعون نے کہا آپ کی آج جو کیفیت میں نے دیکھی ہے ایسی کیفیت نہیں دیکھی، کیا بات تھی؟ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی نیچے کبھی دائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور قرآن کی آیت لے کر آیا۔ کہا اللہ کا قاصد آپ کے پاس آیا تھا، کون تھا وہ قاصد؟ کہا کہ وہ جبریل تھے، کیا لے کر آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قاصد یہ آیت لے کر آیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل، عدل انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتا ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا یہ قرآن کا پیغام اللہ کی طرف سے آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، آدمی زمین پہ پڑھتا ہے، اگر انسان صحیح طریقے پر پڑھے، اللہ سے لو لگا کے پڑھے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے قرآن کو سننے کے لیے۔ وہ صحابی رسول جو قرآن کو پڑھ رہے تھے اور ان کے استبل میں گھوڑا بنا ہوا تھا، بچہ وہاں لیٹا ہوا تھا، قرآن کو زور سے پڑھتے، گھوڑا بدکتا، ڈر لگتا کہ بچے کو نہیں کچل دے یحییٰ کو، اسی طرح ہوتا رہا حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوئے، بچے کو اٹھایا، دیکھتے ہیں آسمان کی طرف کوئی چراغ، کوئی نور جا رہا ہے، صبح اللہ کے نبی کو بتانے لگے، رات نماز پڑھ رہا تھا، ایسا لگا گھوڑا اچھلتا تھا، تیز پڑتا، آہستہ پڑتا تو پھر واپس وہ ٹھہر جاتا، بچے کے کچل جانے کا ڈر لگا، میں نے بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون تھے، کیا تم جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ کہا آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، تم قرآن پڑھتے رہتے، آج مدینے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ان فرشتوں کو۔ یہ قرآن ہے جس پر فرشتے آتے ہیں، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ایک نوجوان صحابی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، اور وہ نماز سے فارغ ہوئے، زار و قطار رونے لگے، اپنے نفس سے کہنے لگے
ہائے افسوس اس دن تیرا کیا بنے گا جس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی ان کے پیچھے کھڑے، کہا کہ نوجوان تیرے رونے کی وجہ سے آج فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حرف قرآن کا پڑھنے پر کھڑے ہو کر نماز میں 100 نے کیا، بیٹھ کر پڑھنے میں 50 نے کیا، دیکھ کر پڑھنے میں 25 نے کیا، بغیر دیکھے پڑھنے میں 10 نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ کہیں تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ واپس جب لوٹے تو دیکھا کہ اس قبر سے عذاب کو اٹھا لیا، فرشتے ہیں وہاں پر نور کے تاخچے لے کر کھڑے۔ بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ اللہ ابھی گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، واپس لوٹا تو اس کو ثواب ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے اللہ؟ فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اور یہ بدکار اور فاجر شخص تھا، اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اس کے لڑکا ہوا، بیوی نے بچے کو بڑا کیا اور اس کو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے شرم آئی کہ میرے بندے کا بچہ وہ تو بسم اللہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب دوں۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے، دنیا میں بھی ہدایت کی کتاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقتہ الی النار۔ جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے یہ اس کو جنت میں پہنچاتا ہے، جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے یہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سمجھو میرے عزیز دوستو، اس قرآن کو سیکھو، اس قرآن کے مطابق عمل کرو۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب کو نہیں سیکھا، کل قیامت میں نبی کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دے گا انسان؟ کوئی عمر نہیں ہے علم کے سیکھنے کی، آج سے نیت کرو انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے۔ اگر سیکھتے سیکھتے مر گئے، اللہ قیامت میں سیکھے ہوئے کے اندر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اس لیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔